بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور رات ہے، اسے لو لعب میں وقت برباد نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان کائنات بنایا، جان ایمان بنایا، اپنی اطاعت کا حکم دیا، محبوب کی اطاعت کا بھی حکم دیا، اپنی بندگی سکھائی، محبوب سے وفاداری سکھائی، گناہ گاروں پر رب نے کرم کی انتہا کر دی۔ ہم اطاعت میں کمزور ہیں، وہ مولائے انعامات کی بارش کر رہا ہے، یعنی وہ مولا ہے، انعامات کی بارش کر رہا ہے۔ ہم غافل ہو بیٹھے ہیں، ایسے غافل کے وقت کی قدر بھی سمجھنے کو تیار نہیں۔ شب برات ہمیں نکھارنے کی شب ہے، بندوں کی مغفرت کی شب ہے، رحمت کردگار کے جھوم کر برسنے کی شب ہے۔ بندہ جب گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، احساس بندگی جاتا رہتا ہے، دل کی دنیا تاریک ہونے لگتی ہے، من کی دنیا اندھیری ہو جاتی ہے، تن کی فکر من کو میلا کر دیتی ہے، تب رب کی رحمت بندوں کی اصلاح کے لیے ان گنت مواقع فراہم کرتی ہے تاکہ بندہ بارگاہ حق میں لوٹ آئے، توبہ و ندامت کے آنسوؤں سے قلب کو دھو لے، ستھرا ہو لے۔ ایسے انعام کی شب تابندہ کا نام ہے شب برات، جس میں داغ گناہ دھلتے ہیں۔ صدق کے دل سے توبہ کی جائے تو زندگی نکھر جاتی ہے، تقدیر سنور جاتی ہے، فکر اجلی ہو جاتی ہے، ایمان کی تازگی کا سامان ہوتا ہے، خیالات کی بنجر وادیاں بندگی کی بہاروں میں شاداب ہو جاتی ہیں۔ شب برات گناہوں سے نجات کا پروانہ ہے۔ ہم یہ شب کیسے گزاریں؟ نماز پڑھیں، حقوق کی ادائیگی کریں، شفقت و الفت کا مظاہرہ کریں۔ جن کے ذمہ نمازیں قضا نہ ہوں، وہ نوافل سے اپنے اعمال کی کھیتی کو مزید سیراب کریں، اللہ سے فضل مانگیں، محبوب خدا سے کرم مانگیں، انشاءاللہ فریاد رسی ہوگی، داد رسی ہوگی، جائز حاجتوں سے کشکول تمنا بھرے گا، امیدوں کے ہزاروں دیپ ایقان کے طاق پر روشن ہوں گے، نخل تمنا بارآور ہوگی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ وقت کی قدر کریں، وقت بڑا قیمتی ہے۔ رب کی رحمتوں کے نزول کی شب برات ایسی گھڑی ہے جس کی قدر کر لی تو زندگی جگمگا اٹھے گی۔ ہم اپنا وقت ہوٹلوں پر، کلبوں میں، چوراہوں، سینما گھروں میں برباد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوٹیوب، گوگل، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے کتنے ہی ذرائع میں کھو کر وقت گزار دیتے ہیں۔ رب کریم کی بارگاہ میں سجدوں سے جبین کو منور کیا جائے۔ احساس بندگی وقت کی قدر سکھاتا ہے۔ ہمیں رب کی بندگی و محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ یوں ہی وقت گزار دینا دانش مندی نہیں۔ اللہ اپنے ہمارے حال پر رحم کرے۔ موت قریب ہے، آخرت کا سامان کرو، وقت غنیمت جانو۔ شب برات کے لمحے بہت قیمتی ہیں، ان گھڑیوں کا صحیح استعمال رضا الہی کا باعث ہوگا۔ ان لمحوں کی قدر یہی ہے کہ پوری شب رب کی بندگی و عبادت میں گزاری جائے۔ ادھر ادھر پھرنا، بیجا تفریح کرنا، موج مستی میں مبتلا ہونا، یہ سب اس بابرکت شب کا حاصل نہیں ہے۔ اس کا مقصد تو رب کی رضا والے اعمال کی انجام دہی ہے، گناہوں سے توبہ، برائیوں سے ندامت، اعمال صالحہ کی انجام دہی ہے۔ پھر اعمال مقدسہ پر عمل آوری اخلاص سے ہو تو آگے بھی بندہ نیکیوں کا متلاشی ہوتا ہے، گناہوں پر نادم اور صالح اعمال پر فرحان ہوتا ہے۔ رزق خدا کھایا، کیا فرمان حق ٹالا، کیا شکر کرم ترسے، سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو دلوں کو جوڑیے، آج کل ناچاکی عام ہے، دل شکنی فطرت ثانیہ بن گئی ہے، امیروں کی دل جوئی، غریبوں کے کا استحصال، اور یعنی غریبوں کے استحصال کا ماحول ہے۔ سیٹھ جی کی خوشامد، غریب سے رعونت کا مرض پھیل رہا ہے، معاشرتی تفریق کے جراثیم مسلم بستیوں کو منافرت کی راہ لے جا رہے ہیں۔ شب برات نجات کی شب ہے، منافرت کی قبا اس شب کے نجات یعنی اس شب کے اعمال صالح سے چاک ہوتی ہے اور من کی دنیا نور نور ہو جاتی ہے۔ روٹھے ہوں کو منائیے، شکستہ دلوں کو حوصلہ دیجیے، دل شکنی سے طائب ہو لیجیے، جن کے حقوق ذمہ ہیں ادا کر کے انہیں راضی کر لیجیے، شکستہ دلوں کو خوشیوں سے بھر دیجیے، غریبوں کی داد رسی کیجیے، بے کسوں کی فریاد رسی کیجیے، کمزوروں کا سہارا بنیے، بیماروں کے زخموں پر مرہم رکھیے، ٹوٹے ہوں کو جوڑیے اور بکھرے ہوں کو سمیٹیے۔ اسی میں رب کی رضا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی ہے۔ اگر اعمال صالحہ کی بات کی جائے تو ایسی شب دیکھا گیا ہے
کہ جو مسجدوں سے دور ہوتے ہیں وہ قریب آتے ہیں، جبین نیاز جھکاتے ہیں، رحمت مائل با کرم ہوتی ہے، سائل بن کر گناہ گار آتے ہیں، ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، سروں کو خم کرتے ہیں، معبود حقیقی کی اطاعت بجا لاتے ہیں، انہیں عبادتیں کرنے دیجیے، انہیں اگر ہم نوافل سے روکیں گے تو وہ بجائے اس کے نیکیوں سے کہیں منہ نہ موڑ لیں۔ شب برات رب سے قریب کرتی ہے، قرب الہی میں بھٹکے ہوئے آہوں کو لے آتی ہے، سوئے حرم قافلے چل پڑتے ہیں، منزل ہماری طیبہ ہے، جو رائے گم کردہ ہیں وہ رائے راست پر آ جاتے ہیں۔ عبادتوں کا ماحول بنائے رکھنا یقیناً گناہ کشوں کے لیے نیکیوں کا پیام ہے، حوصلہ و عزم کی معراج کی شب ہے، شب برات، اس لیے اس کا تقدس اسی میں ہے جو کہ عمل صالح کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لوگ میوزک کے دل دادا ہوتے ہیں، میوزک اور آلات موسیقی شریعت میں حرام ہے، ممنوع ہیں۔ اب ایسے افراد کے لیے جائز اعمال کی ترغیب ضروری ہے۔ شرعی نعت خوانی دراصل نرم دلوں کی بہار اور سنگ دلوں کا علاج ہے۔ ایسے اخلاق سوز ماحول میں نوجوانوں کو دین سے قریب کرنے کا ذکر و اذکار کے ساتھ اہم ذریعہ نعت خوانی بھی ہے۔ بزرگوں کی نعتوں سے دل کی دنیا میں حسین انقلاب رونما ہوتا ہے۔ اس ضمن میں بزرگوں کی نعتیں یقیناً دل کی پاکیزگی اور روح کی بالادگی کا باعث ہوں گی۔ شب برات میں نعت کی محفلیں سجائیے، مرحومین کو ایصال ثواب کیجیے، نجات کے شب میں جائز طریقے سے خوشی منائیے۔ مسلمانوں کے یہاں میٹھا اس لیے بنایا جاتا ہے کہ رب کی رحمتوں کی عطا کا شکر ادا ہو۔ اپنے اقربا کی قبور پر جا کر دعائیں کیجیے اور یا کے مزارات پر جا کر ان کے توسل سے رب کی رضا کا سامان کیجیے، انشاءاللہ مسائل کا تصفیہ ہوگا، جائز امور میں کامیابی ملے گی۔ دو باتیں اس وقت ملک کے حالات ناگفتہ بے ہیں، صہیونی سازشیں، بیگوا طاقتیں اسلامی شناخت ختم کروانا چاہتی ہیں، اسلامی شاعر، تمدن، تہذیب، ثقافت، روایات سبھی کچھ نشانے پر ہیں۔ ایسے ماحول میں دین سے پختہ وابستگی ہی باطل طاقتوں کی ناکامی کا سبب بنے گی۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی عام کی جا رہی ہے، گستاخوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، انہیں ہر طرح کی مادی اور منصبی مراعات مہیا کی جا رہی ہیں۔ حالات کا تقاضا ہے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں کے خلاف نسل نو کی ذہن سازی کی جائے، ہر گستاخ و جری سے اظہار نفرت کیا جائے، اولاد کو محبت رسول سکھائی جائے۔ یہی ہمارے بڑے اسلاف کا درس ہے، یہی رمز ایمانی ہے، یہی ایمان و عقیدے پر استقامت کا تقاضا ہے۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دیں۔ یہ تھا آج کی شب برات کا پیغام۔ اللہ تعالی ہمیں اس شب میں نیک کام کرنے یعنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب کے حضور میں توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دلوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نفرتوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔